بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 17 صفر جمعہ کے دن یہ تسبیح صرف ایک بار پڑھ لو۔ جو شخص بھی اس تسبیح کو صرف ایک بار پڑھ لیتا ہے، اللہ پاک پورے سال کا رزق اور دولت اس کی قسمت میں لکھ دیتے ہیں، اس کے سارے نصیب کھل جاتے ہیں۔ اللہ پاک اس کا شمار کامیاب بندوں میں کرتے ہیں۔ ماہ سفر کی فضیلت اور برکت ہر کسی کو پتہ ہے، لیکن 17 صفر کا یہ خاص عمل جس گھر میں پڑھ لیا جائے گا، اس گھر کا بچہ بچہ ارب پتی بن جائے گا۔ اس گھر کے کونے کونے سے غربت کا، تنگ دستی کا، پریشانیوں کا، مصیبتوں کا غیب سے خاتمہ ہو جائے گا۔ اگر آپ کو یقین نہیں آتا تو آج اس وظیفے کو کر کے دیکھ لیں۔ 17 صفر جمعہ کے دن صرف ایک بار یہ وظیفہ میرے بتائے گئے طریقے سے پڑھ کر دیکھیے گا۔ اگر رب کریم نے چاہا تو پورا سال دوبارہ کبھی کسی اور وظیفے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ یہ دن بہت خاص ہے۔ اتنا طاقتور وظیفہ بتا رہا ہوں کہ قرآن مجید کی ایک آیت اور اللہ کے صفاتی نام کو بتائے گئے طریقے سے پڑھنے سے پورے سال کی رزق اور دولت کا انتظام ہو جائے گا۔ پورے سال کی تقدیر بدل جائے گی۔ پورے سال کی ترقی، عروج اور کامیابی آپ کا مقدر ہو جائے گی۔ تو اس سے بڑھ کر آپ کو اور کیا چاہیے؟ آج ہر کوئی پریشان ہے۔ مہنگائی کی وجہ سے گھر کے اخراجات پورے نہیں ہوتے، بچوں کی فیس ادا نہیں ہوتی، لیکن رب کی رحمتیں ابھی بھی موجود ہیں، رب کی برکتیں ابھی بھی موجود ہیں۔ آج ایک ایسا عمل بتانے جا رہا ہوں کہ اگر آپ اپنی لاچاری سے، مجبوری سے، پریشانی سے نجات چاہتے ہیں، اپنے گھر میں سکون اور برکت چاہتے ہیں، اپنے گھر میں ہر طرح کی ناکامی سے، ہر طرح کی پریشانیوں سے نجات چاہتے ہیں، 17 صفر جمعہ کے دن کا یہ خاص وظیفہ کیجئے گا۔ سفر کے پورے مہینے، پورا دن، پوری رات رحمتیں برکتیں چھم چھم بارش کی طرح برس رہی ہیں، اور جو ان راتوں میں، ان دنوں میں جھولیاں پھیلا کر بیٹھ جاتا ہے، رب کریم کو راضی کر لیتا ہے، اپنی ہر حاجت کو پورا کرا لیتا ہے۔ اور جو بندہ سفر کے مہینے کو لاپرواہی میں گزارتا ہے، پھر وہ پورا سال در بدر کی ٹھوکریں کھاتا ہے، لوگوں کے طعنے سنتا ہے۔ اللہ والو، آج ایک ایسا عمل بتانے جا رہا ہوں، پورا سال نہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا پڑے گا، نہ کبھی کسی سے مانگنا پڑے گا۔ پورا سال ہر شے خود چل کر آپ کے پاس آئے گی۔ وہ لوگ جو نوکری کے لیے پریشان ہیں، بڑی بڑی سفارشیں، بڑی بڑی محنت و مشقت کے باوجود نوکری ملنے کا نام نہیں لے رہی، چلتا ہوا کاروبار بند ہو چکا ہے، دکان پر گاہکوں کا آنا بند ہو رہا ہے، آج 17 صفر جمعہ کے دن حسبنا اللہ و نعم الوکیل اور یا وہاب یا رزاق کی خاص تسبیح پڑھ لینا۔ اگر آپ کا دکان پر بیٹھ کر پڑھتے ہی تو دکان پر گاہکوں کا رش لگ جائے گا۔ اگر آپ بند کاروبار میں ترقی اور عروج، کامیابی چاہتے ہیں تو ترقی اتنی آئے گی کہ لوگ آپ سے آپ کی کامیابی کا راز پوچھنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ تو پھر دنیا کی ہر شے خود چل کر اس کے قدموں میں آ جاتی ہے۔ ایک وہ وقت ہوتا ہے جب بندہ مسجد میں جاتا ہے، راتوں کو جاگتا ہے، قیام کرتا ہے کہ کسی طرح رب راضی ہو جائے، کسی طرح میری حاجت پوری ہو جائے۔ آج وہ عمل کر لیا جائے جس کو پڑھنے کے بعد رب اپنے بندوں سے پوچھتا ہے کہ بتا تیری رضا کیا ہے، بتا تو کیا چاہتا ہے۔ آج وہ وقت ہے۔ رب کی ذات فرشتوں کی ڈیوٹیاں لگاتی ہیں کہ اس مہینے میں ہر بندے کی دعاؤں کو قبول کیا جائے، ہر بندے کی حاجات کو پورا کیا جائے، ہر کسی کے دسترخوان کو وسیع و عریض کر دیا جائے، ہر کسی کا رزق بڑھا دیا جائے، ہر گھر میں سکون اور برکتی آ جاتی ہے، ہر گھر میں خوشیاں آ جاتی ہیں۔ اگر آپ بھی اپنے گھر میں خوشیاں لانا چاہتے ہیں، اگر آپ بھی اپنے گھر میں رحمتوں برکتوں سے جھولیاں بھرنا چاہتے ہیں، 17 صفر کے دن کا یہ خاص وظیفہ ایک بار میرے کہنے پر کر کے دیکھیے گا۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے آج کے اس عمل کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے اس چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو اس چینل کو ابھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور اپنے پیاروں کے ساتھ ثواب کی نیت سے زیادہ شیئر ضرور کیجیے گا۔ ایسے بہت سے وظیفے، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اب عمل کیا ہے؟ کسی بھی وقت باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیں یا صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، یا آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھنا صرف ایک بار ہے۔ ایک بار میرے ساتھ بھی درود پاک پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔
اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ایک بار درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے سب سے پہلے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ آج جس کو جو چاہیے، جتنا چاہیے، جیسا چاہیے رب کریم سے مانگتے چلے جائیں، کیونکہ آج آپ کی مانگی گئی ہر دعا قبول و منظور ہوگی۔ جو کرائے کے مکان میں رہتی ہیں اپنے ذاتی گھر کے لیے پڑھ لیں، من پسند نوکری کے لیے پڑھ لیں، کاروباری مسائل کے حل کے لیے پڑھ لیں، نافرمان اولاد کے لیے پڑھ لیں۔ اگر آپ کسی کو قابو میں کرنا چاہتی ہیں، کسی کے دل میں محبت پیدا کرنا چاہتی ہیں، کسی کو اپنی مٹھی میں کرنا چاہتی ہیں، آپ اس کے لیے پڑھ لیں۔ اپنی اولاد کو اگر آپ لوگ اپنے نقش قدم پر چلانا چاہتے ہیں تب آپ لوگ پڑھ لیں۔ آپ لوگوں نے فوری طور پر اپنے نیک مقصد اور نیک حاجت کی نیت کر کے آپ نے فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے، اور اپنی آنکھوں کو بند کر لیجئے گا۔ یوں محسوس کیجئے گا کہ دنیا سے آپ کا تعلق ختم، آپ رب کی بارگاہ میں موجود ہیں۔ توجہ کے ساتھ، دھیان کے ساتھ پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ وظیفہ میرے رب کا بڑا عالی شان نام ہے۔ سبحان اللہ، پاک ہے وہ ذات جب کوئی بندہ رب کی عظمت کو، رب کی برکت کو لوٹنے کے لیے سبحان اللہ پڑھتا ہے تو رب کی ذات اتنا راضی ہوتی ہے کہ فرشتوں سے پوچھتے یہ کون ہے جو میری عظمت اور بڑائی بیان کر رہا ہے، سبحان اللہ پڑھ رہا ہے، سبحان اللہ کہہ رہا ہے۔ اس کے لیے جنت میں ایک درخت لگا دو، اور جب کوئی بندہ اس مہینے میں ایک نیکی کا بدلہ 70 گنا زیادہ بڑھا دیا جاتا ہے، جس مہینے میں مانگنے والے کو 70 گنا زیادہ دیا جاتا ہے، اس طرح آپ کو سبحان اللہ پڑھنے کا ثواب بھی 70 گنا زیادہ ملے گا، یعنی کہ جنت میں ایک سبحان اللہ کے بدلے 70 درخت لگا دیے جائیں گے۔ سبحان اللہ آپ نے کیسے پڑھنا ہے توجہ کیجئے گا۔ سبحان اللہ ایک بار ہو گیا، سبحان اللہ 2 بار ہو گیا، سبحان اللہ 3 بار ہو گیا۔ اسی طریقے سے آپ لوگ اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ سبحان اللہ پڑھتے دوران آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی، نہ کوئی آپ سے بات کرے گا۔ آپ لوگ اگر الگ ہو کر تنہائی کے عالم میں دنیا جہاں سے آپ کا تعلق ختم ہو گیا، آپ صرف خالص اللہ پاک کی رضا کے لیے اور اللہ پاک کے لیے بیٹھے ہیں، اللہ پاک کے فضل کو تلاش کرنے کے لیے بیٹھے ہیں۔ جب آپ سبحان اللہ 11 بار پڑھ لیں تو پھر آپ نے دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے، آپ نے ایک قرآنی آیت کو پڑھنا ہے۔ اس قرآنی آیت کو پڑھنے والا رب کریم کا لاڈلا بن جاتا ہے، رب کریم کا پیارا بن جاتا ہے۔ ایک ماں اپنے بچے سے اتنی محبت فرماتی ہے کہ اس کی محبت کے لیے، اس کی خوشی کے لیے اپنی ہر شے کو بیچنے کو تیار ہو جاتی ہے۔ یہ تو میرا رب ہے جو 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ جب کوئی بندہ سفر کے مہینے میں رب کا لاڈلا بن جاتا ہے اور اللہ پاک اس کو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، جب وہ ذات آپ کو لاڈلا بنائے گی، پھر دنیا کی کوئی ایسی حاجت جو آپ سے چھپے گی۔ آپ لوگ حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو پڑھیں گے، آپ لوگوں نے صرف 7 بار پڑھنا ہے اور ایک سانس میں پڑھنا ہے، سانس ٹوٹ جائے پھر دوبارہ شروع کریں، لیکن پڑھنا ایک سانس میں ہے۔ کیسے پڑھنا ہے توجہ کیجئے گا۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل 1 بار ہو گیا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل 2 بار ہو گیا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل 3 بار ہو گیا۔ صحیح طریقے سے کلمات ادا کرنے ہیں، ایسے نہیں کہ تیزی سے پڑھیں، ایسے مخرج خراب ہو جاتی ہیں۔ انشاءاللہ ایک سانس میں 7 مرتبہ پڑھ لیں گے۔ اس کے بعد پھر تیسرا اور آخری عمل، آخری وظیفہ جو میں نے آپ کو شروعات میں بتایا تھا، جو اللہ پاک کے 2 نام ہیں، یا وہابو یا رزاقو، ان کو پڑھیں گے۔ یا وہابو یا رزاقو یہ میرے رب کی صفات ہے، یہ میرے رب کے نام ہے۔ جو بندہ بھی ان ناموں کو پڑھتا ہے، ان ناموں کا ورد کرتا ہے، اللہ پاک اس کی قسمت کو کھول دیتی ہیں۔ وہابو کا مطلب کھولنے کا، رزاقو کا مطلب رزق دینے والی ذات۔ آپ لوگ ان دونوں ناموں کو اکٹھا کر کے پڑھیں گے۔ کیسے پڑھنا ہے توجہ کیجئے گا۔ یا وہابو یا رزاق 1 بار ہو گیا، یا وہابو یا رزاقو 2 بار ہو گیا، یا وہابو یا رزاقو 3 بار ہو گیا۔ اسی طرح سے آپ لوگ اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ صرف اور صرف
11 بار پڑھنا ہے۔ آج کا چوتھا عمل وہ یا اللہ یا کریمو کا ہے۔ یا اللہ یا کریمو ایک بار ہو گیا، یا اللہ یا کریمو 2 بار ہو گیا، یا اللہ یا کریمو 3 بار ہو گیا۔ ان 2 ناموں کو ملا کر آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ ان 2 ناموں کو جب کوئی بندہ اکٹھا پڑھتا ہے تو اللہ پاک اس سے فرماتے ہیں بس میرے بندے بتا تجھے کیا چاہیے۔ یہ سارے وہ اعمال میں نے آپ کو بتائے ہیں جو مستند ہیں، جو ایسے وظائف ہیں جن کا وجود جو حیثیت رکھتے ہیں، جن کو پڑھا جاتا ہے، ان کی بڑی فضیلت ہے، کیونکہ ہر نام کو پڑھنے کا ایک دن ہوتا ہے۔ اللہ پاک نے ہر کام کا ایک ٹائم بنایا ہے، جیسے فجر کی نماز فجر میں ہی پڑھی جائے گی۔ یہ 4 اعمال بتائے گئے طریقے سے پڑھنے کے بعد آخر میں درود پاک پڑھ لیں، پھر ہاتھ اٹھا کے جو آپ کی حاجت ہیں، جو آپ کی من کی مرادیں ہیں، سب مانگنے کا وقت ہے۔ اللہ والو ایک ایک بات، ایک ایک نقطہ بہت زیادہ باریکی سے بتایا ہے۔ جو باتیں بتانے والی تھی وہ سب بتا دی، دن کے بارے میں بھی بتا دیا، اور آپ کو اس وظیفے کے متعلق بھی بتا دیا کہ کون سا کب پڑھنا ہے، کتنی بار پڑھنا ہے، سب کچھ میں نے بتا دیا۔ اپنے گناہوں کی معافی مانگے جب تک دل کو سکون نہ ملے، معافی مانگتے چلے جائیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا سنانا اور آپ کا سنا اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔